آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ داؤد ابراہیم کی موت کی خبر ایک بار پھر غلط ثابت ہوئی۔ چند دنوں سے یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ انہیں زہر دے دیا گیا اور ان کی موت واقع ہو چکی ہے یا کسی ہاسپٹل میں انتہائی نازک حالت میں زیر علاج ہیں۔ تاہم ان کے دست راست چھوٹا شکیل نے یہ کنفرم کیا کہ بھائی 100% فٹ ہیں۔ پاکستان کے صدر نے بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے داؤد ابراہیم کی موت کی خبر کو غلط اور فیک قرار دیا۔ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ نہ تو انہیں زہر دیا گیا اور نہ ہی ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ ڈان داؤد ابراہیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 1993 کے ممبئی بلاسٹ کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی ڈی کمپنی ساری دنیا میں مشہور ہے۔ وہ پاکستان میں مقیم ہیں اور انہیں حوالے کرنے کا ہندوستان مسلسل مطالبہ کر رہا ہے۔ داؤد ابراہیم نے اپنی بیٹی کی شادی جاوید میاں داد کے بیٹے سے کی ہے۔ ممبئی میں ان کی تمام املاک و جائیداد کو حکومت نے ضبط کر لیا ہے۔ علامہ اقبال کو اگر قوم و ملت کا درد نہ ہوتا تو وہ امیر ترین انسان ہوتے۔ انگریز انہیں لاکھوں میں نوازتے، مگر ملت کی درد کی وجہ سے اقبال کو قسم پرسی میں زندگی گزارنی پڑی۔ ان کے بڑے فرزند آفتاب نے بھی آخری ایام میں اقبال کو بہت درد دیے۔ اقبال اپنے زندگی کے آخری چند برس بینائی سے متاثر ہو گئے۔ وہ سچے عاشق رسول تھے اور ان کے 721 نعتیہ اشعار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار شہرآفاق، محقق، ادیب، شاعر اور اردو کے سفیر ڈاکٹر سید تقی عابدی نے اپنی تالیف باقیات اقبال کی تقریب رسم اجرائی کے موقع پر کیا۔ جناب ضیاء الدین نیر صدر اقبال اکیڈمی و تعمیر ملت نے صدارت کی۔ میڈیا پلس آڈیٹوریم میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر تقی عابدی نے اپنے خصوصی لیکچر میں باقیات اقبال کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ 850 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں مستند طریقے سے علامہ اقبال کا کلام پیش کیا گیا۔ اس موقع پر جناب افتخار شریف، جناب سید احمد ضیاء الدین، سابق سینئر وائس چیئرمین سعودی ہالینڈ بینک، جناب عبد الرحمن سلیم آرکیٹیکٹ شکاگو، پروفیسر خواجہ ناصر الدین، ڈاکٹر جاوید کمال ایڈیٹر ریختہ نامہ، ڈاکٹر شیرانی ٹونگ اور جناب محمود ہاشمی نے مخاطب کیا۔ انجینئر سید خالد شہباز نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ ڈاکٹر محمد عبدالرشید جنید نے خیر مقدم کیا۔ اس تقریب میں ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد، سلیم فاروقی، رؤوف خیر، باقر مرزا، ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز، ڈاکٹر یوسف حامدی، جیس افتخار نے بھی شرکت کی۔ حکیم الامت حضرت اقبال کے ہر مصرعے کی حفاظت ہمارا کام ہے۔ یا اقبال نے کچھ کہا جو اس میں موجود نہیں ہے، اس کی تکمیلہ اس باقیات سے ہوگی۔ علامہ اقبال وہ شاعر ہے اردو کا جس نے 42% اپنے اردو اشعار کو اپنے دیوان میں شامل نہیں کیا۔ اقبال کے اشعار کی تعداد لیتے جائیے اس میڈیا کمپلیکس سے 16,718 ہے، جس میں باقیات بھی شامل ہیں، جس میں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ 16,718 شعر باقی رہیں، کیونکہ ہر روز ایک یا دو شعر یا ہر مہینہ ایک دو شعر کہیں نہ کہیں کسی رسالے سے افق کی طرح سے لاتے ہیں، ہم اس کو پرکھتے ہیں اور پھر اس میں شامل ہوتے ہیں، جس پر اتنی مشکلات پڑی۔ مجھے مظلوم اقبال کہتے ہوئے بہت مجھے اس کتاب کا ٹائٹل پسند آتا ہے، اس وجہ سے کہ اقبال واقع میں مظلوم تھے، اتنی بڑا۔ جب 1921 میں جب ان کے بہت چہیتے شخص نے علامہ اقبال پر ایک کتاب اقبال لکھی اور اس میں ان کی بغیر اجازت کے اشعار پورے جمع کر دیے، کیونکہ اس زمانے میں ہو رہا یہ تھا۔ پہلی غزل تو علامہ اقبال کی 1893 میں چھپ گئی تھی شاگرد داغ کے نام پر، اور علامہ اقبال کا کلام جو ہے بانگ درا شائع ہوا ہے 1824 میں، تو 24 اور 7 یعنی تقریباً 31 سال تو گزر چکے تھے پہلی غزل لکھ کر، اور اردو کا کلام ابھی شائع نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں سے عبدالرزاق حیدرآبادی نے، اور اقبال کے عاشق خاص تھے، انہوں نے یہاں سے کلیات اقبال شائع کر دی۔ جیسے ہی اقبال کو معلوم ہوا، اقبال چراغ پا ہو گئے، فوراً آپ کے مہاراجہ کو خط لکھا
6 خط ہیں، پڑھ لیجئے۔ لکھا میں اس شخص پر قانونی کارروائی کروں گا، اس شخص نے میری بغیر اجازت کے کیوں شائع کیا؟ اس کو معلوم ہے کہ میں اس میں انتخاب کرنے والا تھا۔ مہاراجا نے کول ڈاؤن کیا۔ آپ بے فکر رہیے، یہ کتاب میں پوری ضبط کر کر ان سب کو نظر آتش کر دوں گا۔ صاحبو، کوئی کتاب آتش نہیں کی گئی، بلکہ وہ کتاب 3 برابر قیمت سے بکی۔ مہاراجا نے کہا 1000 روپے کا چیک بھیج دے اقبال کو۔ عبدالرزاق نے 1000 روپے کا چیک لکھ کر اقبال کو بھیج دیا۔ اب اقبال سٹ پٹائے، ادھر 2 جگہ کتاب چھپ گئی تو دن رات رقیم پروین رقم کو گھر بلا کر فوراً شروع کیا کہ جمع کرو۔ اقبال 1908 تک یعنی شاعری شروع کرنے کے 15 سال تک کوئی بیاض مینٹین نہیں کرتے تھے۔ کہیں پر آج تک ہم کو ایک بیاض وصول نہیں ہوئی جو اقبال کی ہو، جو 1908 سے پہلے کی ہو۔ لکھا ادھر کاغذ پر، ادھر بھیج دیا ہم صوفی کو، ادھر بھیج دیا مخزن کو، ادھر پڑھ دیا کسی دوست کی محفل میں، ادھر بھیج دیا پیسہ کو، ادھر بھیج دیا آپ کے کیا کہتے ہیں زمیندار کو۔ اب یہ پورے چیزیں جو جمع ہوئی اس 9 مہینے میں، 8 مہینے میں، تو بہت سی چیزیں چھوٹ گئیں۔ IPL 2024 کی بولی اسٹیک اور بیٹ کمنس کے نام رہی۔ دبئی میں جاری آکشنز میں آسٹریلیا کے تیز گیند باز مشیل اسٹارک IPL کی تاریخ کے اب تک کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے۔ انہیں کلکتہ نائٹ رائڈرز نے 24 کروڑ 75 لاکھ روپے میں خریدا، جبکہ بیٹ کمنس کو سن رائزرز حیدرآباد نے 20 کروڑ 50 لاکھ کی بولی لگا کر اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ بیٹ کمنس کے ساتھ ہی ٹریوس ہیڈ کو بھی سن رائزرز حیدرآباد نے 6 کروڑ 80 لاکھ روپے میں خریدا۔ گزشتہ سال انگلینڈ کے سیم کرن IPL کی تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑی تھے، جبکہ ان کی بنیادی قیمت 2 کروڑ تھی۔ کھلاڑیوں کی بولی جاری ہے۔ اس آکشن کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سرفراز خان، جو اپنے آپ کو سب سے باصلاحیت بیٹسمین ثابت کرتے رہے، آکشن کے پہلے راؤنڈ میں ان کا کوئی خریدار نہیں ملا۔ سرفراز خان، جنہیں ان کی شاندار پرفارمنس کے باوجود ہندوستانی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، پہلے رائل چیلنجرز اور دہلی کی ٹیم کے لیے کھیلتے رہے اور اس مرتبہ ان کا کوئی خریدار نہیں ملا۔ کئی کھلاڑیوں کو ان کے بیسک پرائز سے کئی گنا زیادہ دام میں خریدا گیا اور بعض اپنی بیسک پرائز میں بھی نہیں خریدے جا سکے۔ سمیر رضوی کو چنئی کی ٹیم نے 8 کروڑ 40 لاکھ میں خریدا۔ گجرات کی ٹیم نے افغانستان کے عظمت اللہ کو 50 لاکھ یعنی ان کے بیسک پرائز میں خریدا، جبکہ محمد وقار سالم خیل، انگلینڈ کے عادل رشید، ویسٹ انڈیز کے عاقل حسین، ساؤتھ افریقہ کے تبریز شمسی اور افغانستان کے مجیب الرحمان کو خریدار نہیں ملا۔ بولی ابھی جاری ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔